ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس وقت سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے، واصطبر علیہا، اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ دو احکام ہیں، ایک حکم یہ دیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو نماز کا حکم کیجیے، واصطبر علیہا، اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ اگر اہتمام کرو گے تو سامنے والے پر آپ کی بات اثر انداز ہوگی۔ ایک آدمی بے عمل ہے، بے عمل کا دین کی دعوت دینا جائز ہے۔ ہر آدمی یہ سوچنے لگے کچھ نہ کچھ گناہوں میں تو ہر آدمی مبتلا ہے، معصوم تو کوئی نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچنے لگے جب میں پوری طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤں گا اس وقت دین کا کام کروں گا، پاک ہونے تک تو بوڑھا ہو جائے گا، اور پاک ہونے کے بعد بھی آدمی کیوں سمجھے گا کہ میں پوری طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا ہوں؟ اس کی ابدیت میں اور اس کی عاجزی انکساری میں اور اضافہ ہوگا۔ اتنی بات صحیح ہے، یہ بے شبہ بات ہے کہ جو آدمی بے عمل ہے اس کا دعوت دینا جائز ہے، اسے بھی دعوت دینا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک آدمی ایک چیز کی دعوت دیتا ہے تو اسے شرم آتی ہے، ایک چیز کی میں خود دعوت دیتا ہوں اور اس کا اہتمام نہ کروں، کبھی وہ دعوت اس کو خود عمل پر ڈال دینے کا سبب بن جاتی ہے۔ بے عمل کا دعوت دینا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مجھے یاد آتا ہے بہت پہلے پڑھی ہوئی بات ہے، آپ دیکھیں گے
تفسیروں میں تو شاید ملے گی یہ بات، امام مالک کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ امام مالک امام دار الہجرہ، امام مدینہ ہیں۔ ہزاروں ائمہ پیدا ہوئے مدینے میں، لیکن اللہ نے حضرت امام مالک کو وہ جلالت شان عطا فرمائی۔ اللہ کروڑوں برکتیں نازل کرے امام مالک کی تربت پر۔ جب بھی امام مدینہ کہا جاتا ہے تو امام مالک ہی مراد ہوتے ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک بات یہی نقل کی گئی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس سوچ کر کہ جب پوری طرح گناہوں سے ہم پاک ہو جائیں گے تو دین کی دعوت دیں گے۔ اس کو امام مالک نے شیطانی وسوسہ اور اس کی وسوسہ اندازی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بے عمل رہو گے تو سامنے والا تمہیں تانا دے سکتا ہے، اور تمہارے بے عمل ہونے کی سزا اتنی تو بھگتنی پڑے گی آدمی کو۔ اور کبھی آدمی دعوت دے گا، سامنے والا تانا دے گا، تو کبھی یہ چیز بھی آدمی کو عمل پر کھڑا کر سکتی ہے، اسے خود شرم آئے گی۔ ایک چیز کی میں دعوت دیتا ہوں اور میں خود عمل نہیں کرتا تو لوگوں کے سامنے بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم کرو اور خود اس کی پابندی کرو۔ پابندی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری بات میں اثر پیدا ہوگا، تمہاری بات میں للہیت و اخلاص پیدا ہوگا۔ اب تم جتنے بھی دبے الفاظ میں کہو تو بات اثر کرے گی۔ اور ایک آدمی گھر کا ذمہ دار نماز پڑھتا ہے، وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے، تو بیوی کی آنکھیں بھی اسے دیکھتی ہیں، بچوں کی آنکھیں بھی اسے دیکھ رہی ہیں کہ میرا باپ 5 بجے کے بعد بستر سے غائب ہے۔ کتنے دن دیکھے گا؟ 1 دن دیکھے گا، 1 ماہ دیکھے گا، آخر اسے بھی اس کی طبیعت میں بھی آمادگی پیدا ہوگی۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، 2 حکم دیے گئے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ اگر وہ خود سوئے رہے اور بچوں کو بولتے رہے کہ نماز کو اٹھیے، تہجد کو اٹھیے، وہ بات میں وزن نہیں ہوگا، وہ بات میں وہ اثر و قوت نہیں ہوگی، سامنے والے پہ وہ بات اثر انداز نہیں ہوگی۔ جس بات پر آدمی خود عمل نہیں کرتا اس کی دعوت میں شرح صدر کی کیفیت نہیں ہوتی۔ آگے قرآن کریم نے کہا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے۔ جیسے پہلے غلام ہوتے تھے اور ایک ذمہ دار ہوتا تھا، سردار ہوتا تھا، آقا ہوتا تھا۔ غلام جاتے مزدوری کرتے اور مزدوری کما کر لا کر اپنے آقا کو اور سردار کو دیتے تھے۔ جیسے ہوتا نا کہ بعض لوگوں کے آٹو ہوتے ہیں، جاتے ہیں وہ کماتے ہیں، اپنا پیسہ لے کر اپنی مزدوری باقی پیسہ لا کر کے دے دیتے ہیں۔ اسی طرح غلام ہوتے تھے، مزدوری کر کے لا کر اپنے آقا کو پیسے دیتے تھے۔ تو قرآن کریم نے کہا میں ویسا آقا نہیں ہوں، لا نسألک رزقا، آپ سے میں روزی نہیں مانگتا، نحن نرزقک، روزی تو میں خود آپ کو دوں گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ نماز کے راستے میں معاش کی مصروفیات رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اس لیے کہ دکان، ملازمت، آدمی کی معاشی مصروفیات یہ اسباب ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ روزی نہیں۔ روزی تو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ جس سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکم بھی ہے کہ جب آدمی بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے دعا کرے،
اس کے بعد صدقے کا اہتمام کرے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بیمار ہو جاؤ تو سب سے پہلا کام جہاں تم کھڑے ہو، مسجد میں آنا ہی ضروری نہیں، باوضو ہونا ضروری نہیں، اور نماز پڑھنا ضروری نہیں، عطر لگانا کوئی ضروری نہیں۔ ہاں یہ سب آداب دعا کے آداب میں سے ہیں، واجبات میں سے نہیں۔ آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی پاک و صاف ہو کر کے، باوضو ہو کر کے، نماز پڑھ کر کے اپنے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو بڑے ادب سے رکھے۔ یہ تو اپنی ضرورت اللہ کی بارگاہ میں رکھنے کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اس میں کیا شک ہے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت پیش آئی، اس کا موقع نہ ہو، وضو کرنے کا موقع نہیں، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں، نماز پڑھنے کا موقع نہیں، عطر لگانے کا موقع نہیں، جہاں تم کھڑے ہو، پیدل ہو یا سواری پر، گھر میں ہو یا کاروبار میں، ہاسپٹل میں، سب سے پہلے ہاتھ اٹھا دو، کھڑے کھڑے وہی۔ اور ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل میں اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہو گیا۔ اور دوسرا کام صدقہ، داؤ المرضى بالصدقہ، اپنے مریضوں کے صدقے کے ساتھ، اپنے مریضوں کے صدقے کے ساتھ علاج کرو۔ دوسرا کام، صدقے میں یہ اثر ہے۔ تیسرا کام علاج بھی کرو، لیکن اس ترتیب سے، جس ترتیب سے میں نے بتایا ہے۔ آدمی علاج کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، کبھی ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، کبھی آپریشن کی ضرورت ہو تو آپریشن کرتا ہے۔ یہ سب شفا نہیں، یہ اسباب شفا ہیں۔ جس طرح آدمی کھیتی میں دانہ بوتا ہے تو وہ روزی کا سبب ہے، روزی نہیں۔ زمین سے غلہ اللہ اگاتے ہیں، آسمانوں سے بارش اللہ برساتے ہیں۔ آدمی دوائی ہی لے سکتا ہے، ڈاکٹر علاج ہی کر سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا۔ نرم نرم گادی میں آدمی جا کر کے سو گیا، آدمی گادی خرید سکتا ہے، اس کے بعد جا کر آدمی لیٹ گیا، اتنا ہی آدمی کے بس کا ہے۔ نیند آنا نہ آنا وہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہے، کبھی نیند آ جاتی ہے، کبھی بعض لوگوں کو رات نیند نہیں آتی، بعض لوگوں کو کئی دن تک نیند نہیں آتی، اتنے پریشان، اتنا دماغ ٹینشن میں ہے، اتنا غم سوار ہے کہ نیند ہی نہیں آتی، مختلف خیالات گھوم رہے ہیں دماغ میں، گردش کر رہے ہیں، نیند ہی نہیں آتی۔ تمام نیند کے اسباب اختیار کر رکھا ہے۔ بعض ممالک میں سنا ہم نے کہ جب لوگوں کو نیند نہیں آتی تو گولیاں کھاتے ہیں نیند آنے کی۔ آپ کبھی مت کھاؤ، نیند آنے کی گولیاں کبھی زندگی میں مت کھاؤ، بڑے نقصان دہ ہوتی ہیں یہ گولیاں۔ تو بعض کہتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں کہ گولیاں کھانے کے باوجود نیند نہیں آتی، کئی گولیاں کھاتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح قرآن کریم نے کہا، لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی نہیں کمانا چاہتے، تم کیا روزی دو گے ہمیں؟ تم تو بے بس ہو، تمہارے اختیار میں ہے کیا؟ نحن نرزقک، ہم تم کو روزی دیں گے۔ نماز میں اگر تمہارا دکان اگر رکاوٹ بنتا ہے، تمہاری ملازمت اگر رکاوٹ بنتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی اذان ہوئی، عین وقت پر گاہک آ گئے دکان میں، آدمی سوچتا ہے نماز کو جاؤں یا گاہکوں کو اٹینڈ کروں، کتنا سخت امتحان ہے۔ حکم ہے
کہ یعنی تو اس کا کوئی متبادل تلاش کرو کہ کسی آدمی کو وہاں رکھ دو، وہ دوسری مسجد میں نماز پڑھ لے گا، اوقات بدل بدل کر۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کسی جگہ، اگر نہیں لکھا تو ہر بات کا لکھا ہوا ہونا کیا ضروری ہے؟ حالات بدل گئے، احکامات بدل گئے، حال بدلا، حکم بدلا۔ جب تقاضے بدل جاتے ہیں تو احکامات بدل جاتے ہیں۔ ہر چیز کا حکم کتاب میں لکھا ہوا ہونا کیا ضروری ہے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجدوں کے اوقات بدل بدل کر طے کیا جائے۔ کسی جگہ 1:15 بجے نماز، کسی جگہ 1:30 بجے، کسی جگہ 2 بجے، تاکہ ہر آدمی نماز جماعت سے پڑھ سکے۔ کہ ایک آدمی ایک مسجد میں نماز پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دوسرا آدمی آ کر کے اپنی نماز جماعت سے ادا کر سکے، وہ چلا گیا تو کاروبار بھی چلتا رہے اور نماز بھی ناغہ نہ ہو۔ یہ بات ذہن میں رہے، نماز ناغہ نہ ہو، اور حتی المقدور نماز کو مسجدوں میں جا کر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت امت کے سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، وہ فرماتے ہیں نماز وہاں ادا کرنے کا اہتمام کرو جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجدوں میں ادا کرنے کا اہتمام کرو، اس کی ایک برکت بھی ہے۔ اور بعض اخلاص والے مخلص لوگ آتے ہیں، ان کی اخلاص کی برکت سے ہماری نمازیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ چاول بکتا ہے تو کنکر بھی چاول کے بھاؤ بک جاتے ہیں، الگ سے کنکر لینے کون بیٹھا ہے؟ بعض مخلصین ایسے نماز میں ہوتے ہیں، ان کی برکت سے سارے نمازیوں کی نمازیں قبول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسی آزمائش آ جاتی ہے، اس کا حل بھی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو مسجد کے نماز کے اوقات میں بدل بدل کر کے اوقات طے کیا جائے، اور دوسرا جو ہے وہ ترتیب وار باری باری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، لیکن نماز نہ چھوڑے، اور نماز کو روزی کے مسئلے میں رکاوٹ تصور نہ کرے۔ یہ غلطی عقیدے سے تعلق رکھنے والی غلطی ہے۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اسی طرح اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہی رزاق ہے۔ یہ اسباب رزق ہے، رزق نہیں، رزق تو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، اور فی السماء رزقکم وما توعدون۔ اس طرح آدمی شفا کے اسباب اختیار کرتا ہے، شفا تو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ آدمی نیند کے اسباب اختیار کرتا ہے، نیند تو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ آدمی علم کے اسباب اختیار کرتا ہے، علم تو عرش سے دل پر نازل ہوتا ہے، علم تو القاء ہوتا ہے دلوں پر، علم تو اس کے دلوں پر الہام کیا جاتا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی اس چھوٹی سی حدیث میں، بہت غور سے سنیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا کہ حلال کمانا فرض ہے۔ کمانے کی صرف اجازت نہیں ہے، کمانا فرض ہے، لیکن حلال کمانا فرض ہے، حرام نہیں۔ حرام کے قریب نہ جاؤ۔ ہر آدمی کو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے۔ کوئی کسی آدمی پر کیچڑ نہیں اچھال سکتا، اور کوئی آدمی کسی کے ذاتیات پر حملہ نہیں کر سکتا، کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن ہر آدمی اپنا جائزہ تو لے سکتا ہے۔ ہر آدمی غور کرے، اپنا ایکسرے لے، اپنا محاسبہ کرے کہ میرے کاروبار میں اور میری جو معاشی وسائل ہیں میرے، اس میں کہیں حرام کا پیسہ تو نہیں آ رہا ہے۔ آدمی بغور جائزہ لے، اس کا نقصان یہ ہوگا نیکیوں کی توفیق چھن جائے گی، اور پھر اس کے بعد نسلوں سے دینداری ختم ہو جائے گی، اور برکتیں ختم ہو جائیں گی، ظلمتیں پیدا ہوں گی،
اور جب روح میں ظلمتیں پیدا ہوں گی تو گناہوں میں طبیعت گناہوں کی طرف چلنے لگے گی. یہ سب حرام روزی کی نحوستیں ہیں اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت سعد کو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، یا سعد اطب طعامکا تکن مستجاب الدعوی. یہ نہیں فرمایا کہ رات بھر نماز پڑھو تو دعائیں قبول ہوں گی، 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھو گے تو دعائیں قبول ہوں گی. عوام عبادتوں میں بڑی دلچسپی لیتی ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ادھر نیکیاں بھی جاری ہیں، ادھر گناہوں کے سلسلے بھی جاری ہیں، ادھر جو حرام روزی کا سلسلہ بھی جاری ہے، ادھر سبحان اللہ بھی جاری ہے، ادھر الحمدللہ بھی جاری ہے. حضرت تھانوی کروڑوں سلام حضرت تھانوی کی تربت پر اللہ نے ایک دین کا بہت بڑا کام ان سے لیا ہے. رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ ان کا نام زندہ رہے گا. کوئی دنیا کا دین کا ایسا باب نہیں ہے جس میں حضرت نے اپنا قلم نہ اٹھایا ہو. لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک آفیسر تھے، بہت بڑا آفیسر، بہت بڑے عہدے پر فائز تھے. فجر کی نماز کے بعد وہ ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے تھے اشراق تک، اور بات نہیں کرتے تھے کسی سے. اور لوگوں نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ ذکر کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے. بھئی ضرورت ہے تو بات کی جا سکتی ہے، نماز میں بات کرنا ناجائز ہے. دعا کے درمیان کوئی ضرورت پیش آ گئی تو بات کی جا سکتی ہے، بات کا جواب دیا جا سکتا ہے. کوئی بڑا اگر بلائے تو دعا کو مکمل کر کے اس کی طرف متوجہ ہونا جائز ہے. اسی طرح ذکر کے دوران ضرورت پڑے تو اس کی طرف متوجہ ہونا، بات کرنا، بات کا جواب دینا جائز ہے. ہاں، نماز کے دوران بات کرنا، نماز کے دوران بات کا جواب دینا، سوال کا جواب دینا اور اسی طرح سلام کا جواب دینا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. بات بھی نہیں کرتے تھے. فجر کے بعد تسبیح لے کر کے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جاری ہے. کوئی آتا تو کہتے انگلیاں دکھاتے تھے 5 اور ذکر جاری ہے. کوئی کہتا 10 دکھاتے. کوئی اور ایک آدمی آتا، اسے کہتے انگلیاں دکھاتے تھے. بات کرنا چونکہ ذکر کے دوران جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک انگلیاں دکھاتے. کوئی آتا کہتے 4، کوئی آتا کہتے 9. وہ کیا تھا اشارہ؟ وہ رشوت طے کرتے تھے کہ 9 لاکھ روپے لوں گا، 9,000 روپے لوں گا. ذکر بھی جاری ہے اور رشوت کے معاملے ذکر کے دوران طے ہو رہے ہیں. توبہ توبہ، حد ہے اللہ کی گستاخی کی. تو کسب الحلالی، حلال کمانا، کسب الحلالی فریضۃ، فرض ہے. کمانے کی صرف اجازت نہیں ہے، کمانا تمہاری ذمہ داری ہے، فرض ہے. فریضۃ بعد الفریضہ، لیکن حلال کمانا فرض ہے. اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ کے درمیان. میں اپنی برات کا اعلان نہیں کرتا، میں بھی جائزہ لے رہا ہوں، میں بھی اپنا احتساب کر رہا ہوں، میں اس سے بے فکر نہیں ہوں. لیکن آپ کو بڑی ہمدردی اور خیر خواہی کے ازراہ خیر خواہی دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہم میں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو کسی حرام ملازمت میں پھنس گیا ہے، سودی کاروبار میں پھنس گیا ہے، رشوت کے معاملے میں پھنس گیا ہے، کسی جو ہے وہ ناجائز کام کرنے والی کمپنیوں میں پھنس گیا ہے، سودی کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں اگر پھنس گیا ہے، تو وہ نیت کرے، عزم کرے کہ ہم حرام کا 1 پیسہ اپنے گھر کے اندر آنے نہیں دیں گے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے عقائد، اخلاق اور ان کے اعمال درست رہے اور وہ دین کی ڈگر پر پڑ جائے، ان کے اندر حضور کی صفات آئے، ان کے اندر صحابہ کی صفات منتقل ہو، بزرگوں کا فیض ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے، تو اس بات کو سن لو. اور اس کا مخاطب سب سے پہلے کہنے والا ہے، اور اس بات کو لکھ لو اور سونے کے حروف سے لکھ لو. یہ کام سب سے پہلے یہ کرنا اور طے کر لینا
کہ ہم انشاءاللہ ایک پیسہ حرام کا نہیں کھائیں گے اور ایک پیسہ ہماری اولاد کو حرام کا ہم نہیں کھلائیں گے. پھر معمولیت تھوڑی نیکیاں بھی کافی ہو جائیں گی، معمولیت تھوڑی نیکیاں بھی کافی ہو جائیں گی. لیکن اگر چھوڑنا مشکل ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک ہم جو ہے اس حرام روزی سے توبہ نہیں کریں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. نہیں، نماز پڑھتے رہو، توبہ بھی کرتے رہو. اس بات کا پکا ارادہ رکھو کہ انشاءاللہ کہ ہم ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پاک و صاف زندگی گزاریں گے. اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک و صاف زندگی عطا فرما. تیسری بات اس میں یہ ارشاد فرمائی گئی، یہ کمانا فرض تو ہے لیکن بعد الفریضہ. لیکن کب فرض ہے؟ دیگر فرائض کے بعد فرض ہے. نماز کے بعد فرض ہے، روزے کے بعد فرض ہے، حج کے بعد فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے اس کے بعد فرض ہے. ایسا نہیں کہ حج فرض ہے آدمی کمانے میں لگا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے آدمی کمانے میں لگا ہوا ہے. ایسا نہیں. ان فرائض کے اہتمام کے ساتھ اس کے بعد سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے زکوٰۃ، سب سے پہلے حج، جو فرائض ہیں اسلام کے بنیادی اساسی بیسک مرکزی فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے بعد کمانے کا نمبر ہے بعد الفریضہ. ایک آدمی تھے، اس نے مولوی صاحب سے سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہیں، روزی اللہ ہی دیتے ہیں. سن رکھا. اور انہوں نے بیان میں بعض جوشیلے واعظ اور خطیب ہوتے ہیں، ان کو قرآنی تقریر کے جوش میں قرآن کی آیات کی تفسیر، اس کے حدود، اس کے قیود، کہ اس کا کیا مطلب ہے، آیت کی ایک تفسیر اپنے طرف سے سمجھ لی، اپنے ذہن میں ایک نقشہ ہے، آیت کو اپنے خیالات پر ڈھالنے اور منطبق کرنے لگے. یہ تحریف ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے، یہ حرام ہے. جب تک حدیثوں کا گہرا مطالعہ نہ ہو اور حدیث کے درجات کا علم نہ ہو اس کو تفسیر کرنا حرام ہے اور ایسے لوگوں کی تفسیر سننا ناجائز ہے. تو اس نے سن رکھا تھا کہ بھائی سب جوش سے آزمانا ہو تو آزما لو، اللہ ہی رزاق ہے. تقریر کر دی، چلے گئے. وہ بیچارہ اس میں ایک مخلص تھا، وہ متوکل بننا چاہتا تھا، توکل اختیار کرنا چاہتا. توکل ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ کی. اللہ اگر کسی کو بخش دے. دارالعلوم دیوبند میں ایک انگریز آیا، اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس نے مدرسے کا جائزہ لیا، تفصیلات معلوم کی. اس کے بعد حضرت سے اس نے پوچھا اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ حضرت نے کہا 14,000 روپے ہیں. کہا 14,000 روپے اور اتنا بڑا دارالعلوم، اتنے طلباء، اس کا اتنا خرچ، اسے تو ایک مہینے کا بھی خرچ نہیں ہے، تو یہ کیسا چلاؤ گے؟ تو حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خلیق تھے، دبے الفاظ میں فرمایا بھائی اتنا یقین تو دلا سکتا ہوں کہ دارالعلوم ضرور چلے گا، لیکن یہ کیسے بتا سکتا ہوں کہ کیسے چلے گا؟ اتنی بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دارالعلوم ضرور چلے گا، لیکن یہ بات کیسے بتا سکتا ہوں کہ دارالعلوم کیسے چلے گا؟ اور دارالعلوم آج تک چل رہا ہے اور دن بدن اس کی خدمات میں ترقی ہو رہی. اللہ تعالیٰ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں اسلام کے فوجی تیار ہوتے ہیں. اسلام کی حفاظت کا کام صرف مدرسے ہی انجام دے سکتے ہیں. دنیا کی جتنی تحریکیں ہیں وہ دین کی اشاعت کا کام کرتے ہیں، دین کی حفاظت کا کام صرف مدرسے ہی کر رہے ہیں، اور یہ انہی کے بس کا کام ہے. یہ بتانا کہ یہ تفسیر صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ بتانا تو مدرسوں میں 24 گھنٹے کتاب کے جو لوگ کیڑے بنے ہوئے یہ انہی کا کام ہے. اللہ دارالعلوم کی اور تمام مدارس اسلامیہ کی تمام دینی تحریکوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حضرت گنگوئی کی خدمت میں ایک جاسوس آیا تھا CID خانقاہ میں. کسی نے رپورٹ لکھوائی تھی
کہ یہاں ملک کی غداری کے مشورے ہوتے ہیں. تو کئی دن رہا، جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو کوئی دنیا سے سروکاری نہیں ہے، جب دیکھو اللہ اللہ، جب دیکھو حدیث کا درس ہو رہا ہے، جب دیکھو دین کی باتیں ہو رہی ہیں. کہ وہ ایک دن ظاہر ہوا، اس نے کہا حضرت میں سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہوں. کہا حضرت یہ آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ ہمارا گزر بسر کا ظاہری کوئی سبب نہیں ہے، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ توکل کیا چیز ہے؟ اب ایک انگریز کو سمجھانا کہ توکل کیا چیز ہے بہت مشکل ہے. تو کہا دل کی ایک کیفیت ہے، بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اور اللہ لوگوں کے دلوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہاں ضرورت ہے تم پہنچاؤ. بڑوں کے کیا واقعات سناؤ، میرے ساتھ روزانہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں. ایسا آدمی جو کبھی نہیں ملا، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، اس کی میرے سے کوئی رشتہ داری نہیں، وہ آتا ہے پیسے دے کے جاتا ہے، وہ کبھی آتا ہے کوئی چیز دے کے جاتا ہے، میرے دماغ میں بھی نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی منصوبہ نہیں. عجیب نظام ہے قدرت کا. ایسے واقعات تو روزانہ میرے ساتھ پیش آتے ہیں، اس گنہگار کے عاجز کے ساتھ. بزرگوں کی تو بہت بڑی بات ہے. خیر وہ انگریز اور بھی 2-3 دن رہا. جب وہ جا رہا تھا، اس نے نکال کر کے حضرت گنگوہی کی خدمت میں 10 روپے اس زمانے کے پیش کیے. حضرت نے کہا کہ تم کو کس نے کہا؟ کہا نہیں، میرا دل اندر سے مجبور کر رہا تھا کہ جب تم کو یہاں سے جانا ہو تو حضرت کی خدمت میں 10 روپے پیش کرنا. کہ اسی کو کہتے ہیں توکل. اللہ لوگوں کے دلوں کو مجبور کرتے ہیں. کرو جا کر بیٹھ گیا جنگل میں، بیٹھ کے آزمائیں گے آج مولوی صاحب کی تقریر کو. وہاں وہ اسی جگہ جا کر بیٹھ گیا جہاں قافلے آتے، مسافر بیٹھتے، کھانا کھاتے. آتے لوگ اپنا توشہ کھولتے، کھانا کھاتے، گزر جاتے، توشہ کھولتے، کھانا کھاتے، گزر جاتے. اس طرح کئی دن ہوتا رہا. یہ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے. اب بیچارہ سوچنے لگا کہ مولوی صاحب نے تقریر صحیح کی تھی یا کچھ چوک ہو گئی مولوی صاحب سے. خیر اس کے بعد تیسرے دن تو چوہے دوڑنے لگے پیٹ میں، اور جو لوگ آ کر کے توشہ کھول کر کے کھا رہے تھے تو ایک کھانسنے لگا. جب پتا چلا کہ یہاں بھی کوئی آدمی ہے تو کہا آپ بھی آ جائیے کھانے کے لیے. پہلے سے تو چوہے دوڑ رہے تھے، فوراً جا کر کے بیٹھ کے کھا لیا. پھر دوڑا ہوا مولوی صاحب کے پاس دوسرے جمعہ تقریر سننے کے لیے آیا. مولوی صاحب کی تقریر ابھی چل ہی رہی تھی، پورا موضوع مکمل نہیں ہوا تھا. پھر انہوں نے کہا اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی روزی دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا مول صاحب ٹھہرو، ایک بات تم سے چوک ہو گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، اس کے ساتھ ایک بات اور ملاؤ. کھلاتے تو اللہ ہی ہیں لیکن کم سے کم کھانسنا پڑتا ہے، کم از کم. اس نے کہا کم از کم کھکارنا پڑتا ہے. ایک آدمی تھا اپنی ماں سے ناراض ہو کر کے چلا گیا. مولوی صاحب کی تقریر سنی تھی، اللہ ہی روزی دیتے ہیں. واقعی اللہ ہی روزی دیتے ہیں. لکھا ہے کتابوں میں یاجوج ماجوج کی جو غذا ہے وہ ایک سانپ ہے. ازدا حضرت تھانوی نے لکھا ہے اسے. روزانہ اتنی بڑی قوم ہے، جب تعداد اس کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اللہ جانے کتنی ہے، جب ظاہر ہوگی پتہ چلے گا. کہتے کہ روزانہ آسمانوں سے وہ سانپ گرتا ہے، روزانہ ایک سانپ، وہ پوری یاجوج ماجوج کی قوم کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور ایک بات میں پوچھتا ہوں آپ سے، یہ میں کوئی جوشیلی تقریر نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے بہت ٹھنڈے دماغ سے، بہت سنجیدگی سے، غور و فکر کے ساتھ، اور ہزاروں سال سے علماء نے جو باتیں سمجھی ہیں یہ وہ باتیں میں نقل کر رہا ہوں. ایک بات ٹھنڈے دماغ سے مجھے اس کا جواب دو، انسان کے علاوہ کوئی مخلوق کماتی کھاتی بھی ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ سانپ کما رہا کھا رہا ہو؟ جنگل کا شیر ہے، گائے بیل ہیں، یہ کماتے کھاتے ہوں؟ چونٹیوں کا بازار لگتا ہو، مکڑوں کا بازار لگتا ہو، حشرات الارض کا بازار لگتا ہو، پرندوں کا بازار لگتا ہو؟ کیا آپ نے کہیں دیکھا؟ مچھلیاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں. اور یہ لکھا ہے مفسرین نے، یہ لکھا ہے
کہ ایک ہی زمین ظاہر ہوئی ہے، 7 زمینیں ہیں، اور وہ زمینیں کہاں ہیں، ان کے اندر کون سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور سمندر کے اندر کتنی مخلوق ہیں۔ اور یہ مفسر نے یہ بھی لکھا ہے، علامہ صاحب روح المعانی نے یہ لکھا ہے ایک آیت کی تفسیر میں، وما من دابۃ کے تحت لکھا ہے، یہ جو مخلوق ظاہر ہوئی ہے جس کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، یہ 1% بھی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں جتنی مخلوق ہے اس کے مقابلے میں یہ 1% بھی نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی مخلوق اللہ کے خزانے میں ہے۔ اس کی قدرتوں کا اندازہ کرو، بس فیہا من کل دابۃ میں لکھا ہے۔ تو ساری مخلوق کو اللہ اپنی قدرت سے کھلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دکان بند کر دو، آج سے کاروبار بند کر دو، بازار بند کر دو، نہیں، اس کا مطلب صرف اتنا ہے، میرے بیان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دیکھو رزاق اللہ ہیں، اسباب اختیار کرو لیکن حلال اسباب اختیار کرو۔ میرے بیان کا مقصد صرف اتنا ہے، اور میرے بیان کا مقصد صرف اتنا ہے، روزی کمانے میں اللہ کے احکامات کو ہرگز توڑنے کی جرات نہ کرو۔ روزی دینے والے سے دشمنی مول کر کیا روزی کمانا چاہتے ہو؟ اتنی بات کھلے طور پر 2 4 کی طرح سمجھ لو۔ تو ایک آدمی ماں سے ناراض ہو کر چلا گیا، میں نہیں کھاتا آج، اللہ ہی کھلائے گا مجھے، جا کر بیٹھ گیا، جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا جنگل میں۔ ماں تلاش کرتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تو بہت منت سمجھے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا کی مثال دی جاتی ہے۔ دنیا میں ماں باپ کا کوئی بدل نہیں دوستو، ماں باپ کا کوئی بدل نہیں۔ ماں کی خدمت کرو، پیر دباؤ، ان کا خیال رکھو، کیا کر سکتے ہو کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کرو۔ استاذ کے پیر دباتے ہو، اپنے شیخ کے اور پیر کے پیر دباتے ہو، اپنے ماں باپ کے کبھی تم نے پیر دبائے؟ ماں باپ کا سر تم نے کبھی دبایا؟ ماں باپ کا خیال رکھو، ماں کی کوئی بدل نہیں، باپ کا کوئی بدل نہیں دنیا میں۔ اسی طرح بچوں کا بھی کوئی بدل نہیں، ہر نعمت کا بدل ہے لیکن بچوں کا کوئی بدل نہیں۔ ماں دوڑی ہوئی گئی، بیٹے کھا لے، بہت منت سماجت کی، باپ بچہ اپنے نخرے ماں کو ہی دکھا سکتا ہے، ناز ماں باپ ہی بچے کے اٹھا سکتے ہیں، دوسرے تو کیئر بھی نہیں کرتے۔ اس لیے جب ماں باپ چلے جاتے ہیں خوشامد کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن ایک سچی محبت اس کا کوئی بدل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ پہنچی، نہیں مانا، ماں کہہ کے ابھی آتی ہوں، توشہ رکھ کر کے بچے کو چلے گئی کہ ابھی آتی ہوں، تھوڑی دیر کام ہے گھر میں۔ وہ ضد کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ نہیں کھلائے گا۔ اچھا، قریب میں چور آ کر کے بیٹھ گئے۔ چور منصوبہ بنانے کے لیے دوپہر کے وقت میں جب سارے لوگ سو جائیں تو منصوبہ بناتے ہیں۔ منصوبہ بنانے کے لیے جنگل بڑی یکسوئی کی جگہ ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ منصوبہ بنا رہے تھے، وہاں سے خوشبو آ رہی تھی، کھانے کی مہک۔ تو دیکھا کہ کھانا رکھا ہوا ہے، اب کوئی اس کا ذمہ دار نہیں کھانے کا۔ جا کر دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ کھانا کس کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ تو چوروں کو شبہ ہوا کہیں ہم کو مارنے کے لیے زہر ملایا تو نہیں گیا۔ اس نے پہلے ان کو کھلانا چاہا، اس آدمی کو کھلا کر دیکھیں گے پہلے کھانا، اگر اس نے کھا لیا تو کھانا صحیح ہے، ہم بھی کھائیں گے۔ کہا میں نہیں کھاؤں گا کھانا، چونکہ اس نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جب تک اللہ نہیں کھلائے گا نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے زبردستی کیا، کھانا ہی پڑے گا۔ جب نہیں سنا تو ایک لگایا، اس نے نہیں سنا، وہی بڑا ضدی تھا، لٹایا، ایک ادھر سے دینے لگا، ایک ادھر سے دینے لگا، ایک ادھر سے مکہ، ایک ادھر سے مکہ، وہ پھر بھی مانتا نہیں، اتنا ضدی ہے۔ پیر سے چپل نکال کر کے لگا سر پر جوتا، اور چپل تو روشن دماغ ہے، جب چپل دماغ پر لگتا ہے نا، اگر کسی کا دماغ نہ چلے تو چپل اس کا علاج ہے، چپل روشن دماغ ہے، 2 4 دماغ پر لگاؤ دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔
14 طبق روشن ہو جائیں گے. لگا چپل سے دے مار وہ مار رہے ہیں اور اکلا زبردستی کھلا رہا ہے. دوڑا ہوا مولوی صاحب کے پاس آیا دوسرے جمعہ کو. مولوی صاحب نے کہا اللہ ہی رزاق ہیں, اللہ ہی کھلاتے ہیں. تو کھڑے ہو کر کے کہا مولوی صاحب ٹھہرو, اللہ ہی کھلاتا ہے, اور اگر بندہ نہ کھائے تو جوتے مار کر کھلاتا ہے. اللہ ہی کھلاتا ہے. اتنی بات اور ملا لو, اگر نہ کھایا تو جوتے مار کر کھلاتا ہے. اللہ ہی رزاق ہے. اللہ نے جو کما کر کھانے کا حکم دیا ہے نا, وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ بے بس ہے, عاجز ہو گیا, ہاتھ پر ٹوٹ گئے, بوڑھا ہو گیا, خدا بوڑھا ہو گیا, بوڑھا, اس کے خزانے خالی ہو گئے, مخلوق کو دیتے دیتے کنگال ہو گیا خدا. توبہ توبہ. اللہ تعالی حدیث قدسی میں ہے, لمبی حدیث ہے, اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اگر پوری انسانیت جمع ہو جائے ایک میدان میں, اور جو مانگنا ہو دل کھول کر مانگے, جو مانگنا ہو دل کھول کر مانگے, جو مانگنا ہو دل کھول کر کے مانگے, اور جو بندہ جو مانگا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کی مراد سب کی مرادیں دے دوں. تب بھی سمندر, سب سے بڑا سمندر ہوتا ہے, اس سے نیچے دریا ہوتا ہے, اس سے نیچے ندی ہوتی ہے, اس سے نیچے تالاب ہوتا ہے, اس سے نیچے نالا ہوتا ہے. سب سے بڑا تو سمندر ہوتا ہے, اور ہر سمندر پہاڑ سے پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں سمندر میں سوئی ڈالو اور نکالو, کتنا قطرہ آئے گا سوئی کے ناکے میں, کہتے ہیں اتنا بھی میرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی, میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں. اللہ کما کر کھانے کا حکم اس لیے نہیں کہ میرے خزانے خالی ہو گئے, اب تم کما کر کھاؤ, اب میں نہیں دے سکتا, جب تک تھا دیتا رہا, اب بوڑھا ہو گیا ہوں, میری حکومت ختم ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے. کما کر کھانے کا حکم تو امتحان کے لیے ہے. بنی اسرائیل کو اللہ اسباب کے محتاج پہلے بھی نہیں تھے, اب بھی نہیں ہیں. بنی اسرائیل کو 40 سال تک آسمانوں سے دسترخوان اترتا تھا. بنی اسرائیل کی کیا بات کروں, بلخ کے بادشاہ, سلام ہو تیری فقیری پر, سلام ہو تیری فقیری پر. 4 پیسے آ جاتے ہیں, آدمی کو زمین نظر نہیں آتی, اپنی اوقات آدمی بھول جاتا ہے. بھائیو اپنی اوقات یاد رکھو, بھائیو اپنی اوقات یاد رکھو. جب پیدا ہوئے تھے کروڑ پتی تو پیدا نہیں ہوئے تھے. واہ شاہ بلخ, تیری فقیری کو کروڑوں سلام ہو. بادشاہت چھوڑ کر کے فقیری اختیار کی تھی. نیشا پور کے غار میں 10 سال عبادت کی. ابراہیم بن ادھم نے روزانہ دسترخوان اترتا تھا, مرغ مسلم پلاؤ بریانی اترتی تھی. ابراہیم بن ادھم کو, یہ کوئی انبیاء کا صحابہ کا واقعہ نہیں ہے, یہ نہ نبی تھے نہ صحابی تھے. ابراہیم بن ادھم یہ تبع تابعین میں سے ہیں. انہوں نے حضرت امام اعظم کو دیکھا ہے رحمت اللہ علیہ, بہت بلند پایا صوفی بزرگ تھا, بادشاہ تھے. یہ جتنی قربانیاں آدمی دیتا ہے ادھر سے بھی اتنی ہی عنایت اللہ کی متوجہ ہوتی ہے. اللہ تمہاری عبادتوں کا محتاج تو نہیں, بولو اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج تو نہیں ہے, لیکن قدردان اتنا ہے, اس کی قدردانی کو سمجھانے کے لیے دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے. اتنا بڑا قدردان ہے. یہ قدم آگے بڑھا کر تو دیکھو, دوڑ کر کے اللہ آتا ہے, چل کر تو دیکھو. یہ غریب, اس نے بھی کہا کہ جب ابراہیم بن ادھم کو دسترخوان اترتا ہے میں بھی فقیری اختیار کر لوں. وہ بھی آ کر کے عبادت میں مصروف ہو گئے, اس کو روٹی چٹنی آتی تھی. اس نے اللہ سے کہا ابراہیم بن ادھم کو تو بریانی آتی ہے اور مجھے روٹی چٹنی آتی ہے. کہاں ابراہیم بن ادھم نے بادشاہ چھوڑ کر کے فقیری اختیار کی ہے اور تم مزدوری چھوڑ کر کے میری طرف آئے ہو. جو جتنی قربانی دیتا ہے ہم اتنی ہی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں.
دنیا میں، آخرت کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو 40 سال تک دسترخوان اترتا رہا، وہ خدا آج بھی اتار سکتا ہے، لیکن امتحان کیسے ہوگا؟ ایک شکل تو یہ تھی، یہ کہا جاتا کہ بھئی دیکھو کچھ مت کماؤ، جاؤ عبادت کرو اللہ کی، ذکر کرو، مسجدوں میں بیٹھ جاؤ، روزی ہم دیں گے۔ ایک شکل تو یہ تھی۔ ایک شکل یہ تھی کہ بھائی کماؤ کھاؤ، جاؤ موج کرو، مستی کرو، کچھ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک شکل یہ تھی، یہ دونوں آسان تھی۔ ایک تیسری شکل یہ ہے کہ کما کر کھانا بھی ہے، حلال کمانا ہے، اور اللہ کی عبادت میں کوتاہی بھی نہیں کرنا۔ اب کیسے سخت امتحان ہوگا دیکھیے، امتحانات بہت سخت ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، پورا ہفتہ جس دن چاہے مچھلیاں پکڑو، یہ حکم تھا۔ اور ادھر مچھلیوں کو حکم یہ تھا، ہفتے کے دن سمندر کی سطح پر آ جاتے تھے، آسانی سے مچھلیاں پکڑی جا سکتی تھی۔ امتحان کیسا ہے؟ ایسا ہوتا ہے عین اذان کے وقت میں صبح سے بیٹھا مکھیاں مار رہا ہے، کوئی گاہک نہیں، عین اذان کے وقت میں گاہک آ گئے۔ عین حج کے دنوں میں کوئی کاروبار کا مفاد سامنے آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ کے امتحانات ہوتے ہیں، اسے بحسن خوبی نبھانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی قدرت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ گاہکوں کے تم اتنا ہی تو کر سکتے ہو، دکان کھولے، بیٹھ گئے، اور اسباب جو ہے تم نے تمام اسباب کا انتظام کر دیا، لیکن گاہکوں کسٹمرز کے دل پھر بھی اللہ کی مٹھی میں ہے۔ اللہ گاہکوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے کہ اس کے دکان سے جا کر خریدیو، اس کی مقدر کی اتنی روزی ہے۔ میں نے عجیب و غریب بات اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب میں شعبہ حفظ کرتا تھا۔ مرکرے میں کورگ ضلع میں 2 دکانیں لگے ہوئے ہیں، دونوں کپڑے کے، اس میں بھی 50 لاکھ کا کپڑا ہے، اس میں بھی 50 لاکھ کا کپڑا ہے، اور دونوں جو ہے دکان لگے ہوئے، بیچ میں دیوار کا فاصلہ ہے۔ یہ کہاں تو پیسے گننے کے لیے 3 افراد ہوتے تھے، گنتے گنتے تھک جاتے تھے، اور دوسرا صبح سے شام تک بیٹھا مکھیاں مار رہا ہے۔ گاہکوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی قدرت پر نظر رکھو، اللہ کے احکامات کو نہ توڑو، تمہاری مقدر کی روزی کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔